یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نیک بنایا تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کنواری پاک مریم منفخت فیہ کادم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنا کا جایا، کوئی کون تم سا آیا تجھے حمد ہے خدایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ ایک درویش صفت مرد قلندر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ہم اور آپ آج صاحب آستانہ کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے آپ کے عرس میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے مقدس دین کی تعلیم اور اس کے سنتوں کی تبلیغ کے لیے ہر عہد میں ہر دور میں اللہ رب العزت کے منتخب اور پسندیدہ بندوں کا ایک معاملہ رہا ہے، جنہوں نے اپنے اپنے طور پر شریعت مطہرہ کی حفاظت اور اس کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ حضرات محترم، اولیاء کرام جو پوری دنیا میں منتشر ہو کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیوز و برکات اور آپ کی نورانیت کو تقسیم فرما رہے ہیں، ان کا واحد اور اکلوتا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت سے تمام اکناف عالم اور پوری دنیا کے لوگ اکتساب فیض کریں۔ انہی چنندہ اشخاص میں حضرت حافظ و قاری محمد عظمت شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اعلاء کلمت الحق اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاسبانی اور پاسداری کے لیے وقف فرما دی۔ آپ نے اپنے زندگی کے تمام تر لمحات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلیمات کو عام کرنے کے لیے وقف فرمایا، اور انہی کی وجہ سے، انہی خاص وجہوں سے آج تمام لوگ آپ سے محبت رکھتے ہیں اور آپ کے گرویدہ ہیں۔ حضرات محترم، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ رب العزت کے جتنے بھی ولی ہوتے ہیں وہ سب کے سب متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے جتنے بھی دوست ہوتے ہیں ان کے دل میں خشیت الہی کا نور ہوتا ہے، اور ان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی توحید کو عام کرنا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت کو کہ فقہ فروغ ہوتا ہے۔ چنانچہ تمام کے تمام آپ اسلاف کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے بھوکے اور پیاسے رہ کر کے اپنی زندگی کی تمام تر نعمتوں کو چھوڑ کر کے اگر انہوں نے دور دراز کا سفر کیا ہے، صعوبتیں اور پریشانیاں اٹھائی ہیں، نہ جانے کتنی کتنی مشقتوں کو جھیل کر کے انہوں نے دین کی تبلیغ کا کام کیا ہے، اور جہاں جہاں پہنچے ہیں وہاں انہوں نے علم دین کی ایسی روشنی بکھیری ہے کہ دنیا کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا، جہاں رہے گا وہیں روشنی بکھیرے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ اولیاء کرام جس جگہ رہے ہیں، جس دھرتی پر رہے ہیں، انہوں نے اسے لالازار بنا دیا ہے۔ جس جگہ پہنچ گئے ہیں وہاں انہوں نے محبتوں کی انجمن سجا دی ہے، جہاں انہوں نے قدم رکھا ہے وہاں عقیدتوں کے گل کھلا دیے ہیں۔ حضرات محترم، آپ دیکھیے سید سالار مسعود غازی نے ہندوستان کی صحراؤں کو پسند کیا۔ آپ کے قدم میمنۃ اللزوم کی برکتیں ہیں کہ آج بہرائچ جو گلزار بنا ہوا ہے، اور آپ کے دم قدم سے، آپ کی آمد سے بہرائچ شریف کے اندر بہاریں آئی، رونق
رونقیں آئیں اور آپ نے عقیدت و محبت کا ایسا گلشن کھلایا ہے کہ آج بھی اس کی خوشبو محسوس کی جا رہی ہے، اور قیامت تک سید سالار مسعود غازی سے منسوب ہو کر کے عقیدت و محبت کی یہ بھینی بھینی ہوائیں چلتی رہیں گی اور عالم اسلام کے مشام جان کو قیامت تک کے لیے معطر کرتی رہے۔ اہل عقیدت، اہل محبت جہاں جہاں گئے ہیں انہوں نے عقیدتوں کے گل کھلائے ہیں، محبتوں کی بستی بسائی ہے، ویرانوں کو آباد فرمایا ہے، صحراؤں کے اندر انہوں نے نور اور حکمت کی روشنی بھر دی ہے۔ آپ دیکھیے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اجمیر شریف پہ میں جس دم قدم رکھا تھا اس وقت وہاں کی تاریکی اور وہاں کے ظلم و ستم اور ظلم و عدوان کا عالم کیا تھا، مگر ہمارے غریب نواز نے جب اجمیر شریف کی سرزمین پر اپنے قدم مبارک کو رکھا ہے، عقیدت و محبت کا ایک ایسا سما بندھا ہے اور عقیدت کا ایک ایسا سلسلہ قائم ہوا ہے جو آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ اہل اللہ نے کبھی بھی شہروں کو ترجیح نہیں دی ہے، بلکہ انہوں نے بادیہ کو اور انہوں نے صحراؤں کو آباد کیا ہے۔ یہ سرزمین جو وہ آج سے کچھ سال پہلے یہاں بھی کھنڈرات کے شکل تھے اور یہ ویران سی آب زمین تھی، مگر ایک اللہ والے نے جب یہاں قدم رکھا تو اس یہ زمین ہنسنے اور مسکرانے لگی۔ یہاں پر آپ دیکھیے نورانیت و عرفانیت کی بارش ہونے لگی اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک اللہ والے نے یہاں قدم رکھ دیا ہے تو یہ پورا کا پورا ویرانہ آج گلشن اور گل و گلزار بنا ہوا ہے۔ آج اس کی رنگت اور اس کی نورانیت آپ دیکھیں، جدھر دیکھیے روحانیت ہی روحانیت ہے۔ یہ اللہ والوں کا اثر ہے، یہ اللہ والوں کی دین ہے، یہ اللہ والوں کی محبت ہے اور ان کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے جس جگہ قدم رکھا ہے وہاں انوار و تجلیات کی برسات ہوئی ہے۔ انہوں نے جہاں پر قدم رکھا ہے وہاں پر محبتوں کے پھول اگے ہیں، جہاں پر انہوں نے قدم رکھا ہے وہاں محبتوں کی بادیں بہاری چلی ہے اور تمام کے تمام اہل عقیدت وہاں اکٹھا ہو کر کے اپنے اپنے طور پر اپنے خراج عقیدت کو لے کر کے ہر سال حاضر ہوتے رہے ہیں اور ہمیشہ حاضر ہوتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ والوں کی زندگی کیا ہے، اللہ والوں کا طریقہ کیا ہے، آپ ان کی زندگی کو اگر سمجھنا چاہیں، ان کی زندگی کو پرکھنا چاہیں تو بظاہر آپ کی سمجھ میں اللہ والوں کی زندگی نہیں آئے گی، مگر جو فنا فی اللہ ہوتا ہے اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اعلائے کلمت اللہ اور رسول اللہ کے فرامین کو عام کرنے کے لیے خرچ ہوتا ہے، اور ان کا مشن یہ ہوتا ہے کہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہیں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہاں پر علم دین کا ایک حسین گلشن آباد کیا جائے گا۔ جی جی، ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی جائے گی جس سے قال اللہ اور قال الرسول کے لاہوتی نغمات کی صدا بلند ہوتی رہے گی۔ حضرات محترم، یہ اللہ والوں کی خواہش ہوتی ہے، اللہ والوں کی منشا اور ان کی رضا ہوتی ہے۔ حضرت معصوم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دیکھیے آپ کا آستانہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے مشن کی تکمیل کے لیے وہاں مسجد بھی قائم کی گئی، وہاں مدرسہ بھی قائم کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ والوں کا مشن ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ اس زمانے کے اندر کفر و شرک کی، الہاد کی تاریکیوں کو ختم کریں اور توحید اور مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی روشنی کو عام کریں۔ اللہ والوں نے یہ مشن ہم دور میں اپنایا ہے اور ان کے ذریعے تشنگان علوم توحید کو ہمیشہ سیرابی ملی ہے اور قیامت تک ملتی رہے گی۔ اللہ والوں کا تو اسی لیے اللہ رب العزت انہیں پسند فرماتا ہے، انہیں اختیار دیتا ہے اور ان کی تمام جو کچھ ان کی خواہشات ہوتی ہیں پروردگار اسے پوری فرماتا ہے۔ جی، اللہ انہیں پاور و اختیار دے دیتا ہے کہ تم نے ہماری راہ میں اپنی زندگی وقف فرمائی ہے، تم نے
फरोग इस्लाम और दीन और सुन्नत के लिए पूरी जिंदगी काम किया है, तो अब तुम्हारी जिंदगी के अंदर जहां जहां कोई रुकावट पैदा होगी, मिन जानिबिल्लाह नुसरत इलाही उनकी तायीद में, हिमायत में खड़ी होगी, और जो वो इशारा करेंगे वो दुनिया का निजाम उनके इशारा के मुताबिक चलेगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है। जब गरीब नवाज के मिशन को रोकने की कोशिश की गई, आप पर पानी बंद किया गया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये इख्तियार दिया कि पूरे आना सागर का पानी सिमट करके एक कासे और एक कूजे में आ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूबों के मिशन को फरोग देने के लिए जो जो चीजें रुकावट आई और हाइल होती रही, खल्ला के कायनात ने उसका तदारुक फरमाया है और उनकी जवारे रहमत में रहमतों का नुज़ूल फरमाया है। यही वजह है कि खल्के खुदा औलिया अल्लाह के दामन से हर दौर में वाबस्ता रही है और हमेशा अपनी जरूरत के लिए, अपनी जरूरतों की तकमील के लिए अहलुल्लाह के इर्दो गिर्द और उनके मकाम, उनके मज़ारात के इर्द गिर्द और उनकी जात के इर्द गिर्द हमेशा खल्के खुदा का हुजूम रहता है। परवरदिगारे आलम अपने महबूबों के सदक़े में तमाम हाजतमंदों की हाजत पूरी फरमाता है, उनकी हाजत रवाई करता है, उनकी जरूरतें पूरी होती है, अपनी रहमत और बरकत से उन्हें माला माल फरमाता है। इसीलिए खल्के खुदा का हुजूम हमेशा औलिया अल्लाह के दरबार में लगता रहा है और हमेशा लगता रहेगा। मेरे अजीजों और मेरे भाइयों, जो अल्लाह का वली होता है वो खुद भी मुत्तकी होता है, वो तकवा वाला होता है, उसके अंदर तकवा होता है, उसका ज़हनो दिल तकवा का खूगर हो जाता है। फिर अल्लाह की खशियत और मोहब्बत के अलावा उसके दिल में कोई और चीज नहीं समाती, दुनिया से वो बेगाना हो जाता है। दुनिया से बेरगबती और दुनिया से ज़ुहद अख्तियार करके उसकी जबान से हर वक्त अल्लाहू अल्लाहू की सदा निकलती है और उसके मिशन और उसके तरीके के अंदर हमेशा सुन्नत रसूल का शुमूल हुआ करता है। हजरात मोहतरम, जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है उसकी जिंदगी का हर हर लम्हा और उसके पाकीज़ा किरदार का एक एक गोशा खशियत इलाही से पुर और ममलू आता होता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, अल्लाह के जो वली होते हैं वो सब के सब मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए हमें इन अल्लाह वालों से ये सीखने की जरूरत है, जब भी किसी वली के दरबार में जाएं तो हम और आप ये ज़हन बनाएं कि हमें इन औलिया अल्लाह और इन असलाफ के पाकीज़ा किरदार को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल करना है। हमें अपनी दिल की दुनिया में इनकलाब लाना है और दुनिया से बेरगबती अख्तियार करके आखिरत के बारे में तवज्जो देना है। हजरात मोहतरम, जो अल्लाह का होता है, अल्लाह वाला होता है, वही शख्स ऐसा होता है कि जो मरने के बाद भी जिंदा होता है और क़यामत तक उसके फैजान को अल्लाह आम फरमा देता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। न जाने कितने लोग आते हैं, न जाने कितने लोग इंतकाल करते हैं, न जाने कितने लोगों को दफनाया जाता है, मगर बहुत कम और बहुत अहम होती हैं वो पाकीज़ा नुफूस कुदसिया जो जाने के बाद भी लोगों के दिलों में अपने अनमिट नुकूश छोड़ करके जाती हैं, दुनिया वालों को अपना गर्विदा बना करके जाती हैं कि वो शख्सियतें तो चली जाती हैं मगर उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, उनसे दिल वाबस्तगी रखने वाले उन्हें हमेशा अपने ज़हनो फिक्र में ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के हर हर मोड़ पर उन्हें महसूस भी करते हैं और उन्हें मौजूद भी पाते हैं। सुभान अल्लाह। चुनांचे जो अहले अकीदत होते हैं, जाने वाली शख्सियतें इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं, मगर हमारी अंजुमन में, हमारी जलवतों में, हमारी खलवतों में, हमारी महफिलों में, हमारी शबाना रोज की अंजुमन और कद्दो काविश में हर हर मोड़ पर उनका तसव्वुर भी होता है और उनका वजूद भी होता है। अल्लाह वाले इस दुनिया से जब तशरीफ ले जाते हैं, जब अहले ईमान इस दुनिया से जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके इख्तियार, उनके पावर को मजीद बढ़ा देता है और उनको साहिब इख्तियार बना देता है कि तुम्हारा चाहने वाला, तुम्हारा मानने वाला दुनिया में जहां कहीं भी रहे, जिस जगह से तुम्हें आवाज दे, तुम्हें इतना इख्तियार दे दिया जाता है कि अपने चाहों की जरूरत पूरी करो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक, क्या बात है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप देखिए आज बहुत सारे लोग
جو اولیاء اللہ سے نفرت رکھتے ہیں اور ان کی یاد کو منانا یا ان سے استغاثہ کرنا یا ان کے مزارات پر حاضری دینے کو ناجائز اور غلط کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس کی روح اس کے بدن سے نکل گئی وہ اب سن نہیں سکتا، اسے نہیں پکارنا چاہیے. حالانکہ اس کی نظیر قرآن شریف میں خود موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا ربی انہوں نے یہ اصرار کیا اور عرض کیا اے بار الہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیف تحیی الموتى کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولم تؤمن اے ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے ہماری قدرت پر، ہماری خلاقیت اور رزاقیت پر؟ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے کہ ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں اور مردوں کو زندہ کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا ایمان تو ہے ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعوهن ياتينك سعيا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ لو، فصرهن الیک، پھر انہیں اپنی طرف ہلا لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے اور ان کو پالا. پالنے کے بعد انہیں دانا پانی دیتے رہے. جب وہ پرندے انہیں ہل گئے، ان کے اشارے پہ آنے لگے، ان کے بلانے پر وہ پرندے آنے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو ذبح کیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم اجعل على كل منهن جزعا، پھر ان کا ٹکڑے ٹکڑے بنا کر کے ان کو ایک پہاڑ پر رکھ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد ان کے سروں کو اپنے پاس رکھا اور ان کے گوشت کو قیمہ قیمہ کر کے ملا کر کے الگ الگ 4 پہاڑوں پر رکھ دیا. اللہ فرماتا ہے ثم ادعوهن ياتينك سعيا، پھر تم انہیں آواز دو، وہ پرندے تمہارے پاس دوڑ کر کے آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کے سر کو اپنے پاس رکھا اور ان کے قیمے کو الگ الگ پہاڑ پر رکھ دیا. اس کے بعد انہیں جب پکارا ہے تو ان کے گوشت کے لتھڑے فضا میں اڑنے لگے، اپنے اپنے جگہ پر اکٹھا ہونے لگے. گوشت جمع ہو گیا، اس کے اوپر کھال آئی، کھال کے اوپر بال آئی اور وہ پرندے دوڑنے لگے اور دوڑ کر کے آئے، اپنے اپنے سروں سے جڑ گئے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کون کہتا ہے مردے سنتے نہیں ہیں؟ اگر مردے سنتے نہ ہوتے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ پرندوں کو تو ذبح کر دیا گیا، ان کی کھال اتار لی گئی، ان کے بال اور پر الگ کر دیے گئے، ان کے گوشت کو قیمہ قیمہ کر کے خلط ملط کر کے 4 پرندوں کا گوشت ایک میں ملا دیا گیا ہے. بتاؤ جس پرندے کو ذبح کر دیا جائے، کھال گوشت اتار لیا جائے، اس کے اوپر سے ان کی کھال اور ان کے بال کو اکھاڑ لیا جائے، ان کا قیمہ قیمہ بنا دیا جائے، بتائیے کہ وہ مردہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یقیناً وہ پرندے مردہ ہیں. اگر مردہ سنتے نہیں تو حضرت ابراہیم نے جب ان پرندوں کو پکارا تھا تو انہوں نے کیسے سن لیا اور سارے گوشت کیسے الگ ہو گئے، آ کر اپنے اپنے سروں سے کیسے جڑ گئے؟ یہ ایک ایگزامپل تھا. میں نے مثال کے طور پر قرآن کریم کی آیتوں سے ایک واقعہ نقل کیا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کا انتقال بھی ہو جائے تو وہ سنتا بھی ہے اور سننے والا کہنے والا کیا کہتا ہے اس کی مقصد کو بھی جانتا ہے. چنانچہ ان پرندوں نے سمجھا کہ ابراہیم نے ہمیں پکارا ہے. جب قیمہ بنے ہوئے پرندے حضرت ابراہیم کی آواز کو سن سکتے ہیں تو اللہ کے ولی چاہے زمین پر ہو چاہے زمین میں ہو، جب ان کے چاہنے والے انہیں پکارتے اور آواز دیتے ہیں تو اللہ کے ولی سنتے بھی ہیں اور ان کی فریاد بھی کرتے. واہ واہ سبحان اللہ، بے شک ماشاءاللہ، کیا بات ہے. چنانچہ اللہ والے اور اللہ رب العزت نے جن پر خصوصی فضل فرمائے مومنین، وہ تمام اپنے چاہنے والوں کو اور ان کی مزارات پر آنے والوں کو دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور ان کی مدد بھی فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مومنین کے پاور کو اور مزید اضافہ فرما دیتا ہے. آپ سوچئے
کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کا انتقال ہو جائے وہ کسی کو کوئی مدد نہیں پہنچا سکتا، مگر آپ غور کیجئے اور اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو وہ پاور عطا فرمایا ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہیں تب بھی دوسروں کے لیے کارآمد ہوتے ہیں، اور ان کا جب وصال ہو جاتا ہے تب بھی وہ مومنوں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ بے شک دیکھیے اگر کسی صاحب کا انتقال ہو جائے اور اس کی جنازہ میں کوئی شرکت کر لے، اگر وہ صاحب ایمان ہے، صرف اتنا ہی کہ اگر وہ مومن ہے تو مومن کے جنازے میں جو شرکت کرے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ مغفرت کا فائدہ کس سے ملا؟